صحابہ کرام کے فضائل اور حقوق۔ سب سے پہلی چیز، صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی یا آپ کو دیکھا ایمان کی حالت میں اور اسلام پر اس کی وفات ہوئی۔ اللہ رب العزت والجلال نے صحابہ کرام کو بہت عزت و شرف سے نوازا ہے، کیونکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے، وہ آپ کے اصحاب تھے، اور اللہ رب العزت والجلال نے انہیں جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ وہ سابقین اولین جو ایمان لائے مہاجرین و انصار میں سے، اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے ان کی اچھے سے پیروی کی، ان سب کو جنت کا وعدہ ہے، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس جنت میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت والجلال نے ان کی ثنا بیان کی ہے، ان کی تعریف کی ہے قرآن کریم میں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی ایسے اشخاص ہیں جو کافروں کے لیے گرم اور مومنین کے لیے نرم ہیں۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ نماز میں، سجود میں، رکوع میں ایسے مشغول رہتے ہیں کہ دنیا وما فیہا سے بالکل کنارہ کش ہیں، اور ان کی پیشانی پر سجدے کے نشانات موجود ہیں۔ اسی طرح پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امت کا افضل ترین گروہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہتر میرے امت میں سے وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں۔ جنت کی خوشخبری عمومی طور پر سارے صحابہ کرام کے لیے ہے، لیکن کچھ لوگوں کو خصوصی طور پر جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، جیسے خدیجہ، بلال، فاطمہ، بے شمار صحابہ کرام ایسے ہیں، اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کو ہم عشرہ مبشرہ کے نام سے جانتے ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ کرام جن کو ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری دی گئی۔ اور مشہور روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ کرام کو ایک ہی مجلس میں خوشخبری دی، وہ خلفائے اربعہ یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعید بن زید، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ ابن الجراح۔ یہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو ایک ہی مجلس میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی۔ اسی طرح انہی صحابہ کرام میں سے وہ چاروں خلفاء ہیں جن کی اقتداء کی تعلیم اور نصیحت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تمہارے اوپر میری سنت کا اپنانا لازم ہے، اسی طرح تم خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ تھے ان کی سنت کو بھی اپناؤ۔ تو یہ وہ چند فضیلتیں تھیں جو اللہ رب العزت والجلال نے انہیں دی تھیں۔ ان کے کچھ حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کی توقیر کرنی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، ان کے ذریعہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، یہ ناقل ہیں دین کے ہمارے لیے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ہم کو ان کے لیے دعا اور استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان
جو ان کے بعد آئے، یعنی ان کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں کا وطیرہ یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت والجلال سے استغفار کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کا حق یہ ہے کہ نہ تو ان کی بے عزتی کی جائے، نہ ان کے خلاف زبان دراز کیا جائے، نہ ہی ان کو برا بھلا کہا جائے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، برا بھلا مت کہو۔ اللہ کی قسم تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو ان کے ایک مٹھی اناج کے برابر بھی وہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین جتنے بھی گزرے ہیں، صحابہ کرام کو عادل اور ثقہ انہوں نے مانا ہے اسی حدیث کی بنیاد پر، کیونکہ ان کے خلاف جرح کرنا یہ ان کو برا بھلا کہنے کے مترادف ہے۔ اس لیے حدیث میں، روایتوں میں صحابہ کرام عدول ہیں، ثقہ ہیں، حجہ ہیں۔ اسی طرح ایک حق ان کا یہ بھی ہے کہ ان کے فضائل کو ثابت کیا جائے۔ کوئی شخص ان کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، اس کو روکا جائے، ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔ انہوں نے ایمان کی حالت میں اسلام کے لیے جتنی کوششیں کی ہیں، ان کوششوں کو پڑھ کر کے ان کی منزلت کو سمجھنا اور ان کو وہی عزت و تکریم دینا جو اللہ نے اپنی کتاب میں اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح ان کا حق ایک یہ بھی ہے کہ ان کا دفاع کیا جائے، یعنی ان کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے، ان کو متہم قرار دے تو بھرپور دفاع کیا جائے، کیونکہ یہ بات آگے جا کر کے بہت ہی خطرناک ہو جاتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام کو متہم کرنا اور ان کو غیر ثقہ سمجھنا یہ ہمارے پورے دین کو متہم کرتا ہے، کیونکہ ہمارے تک دین کو پہنچانے والے یہی صحابہ کرام ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لیا اور اپنے سے بعد والے کو پہنچایا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے دین کی حفاظت اور اس کی بقا کے لیے ہم صحابہ کرام کا دفاع کریں۔ جو بھی شخص ان کے خلاف زبان درازی کرے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دے۔